السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ سارے دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ جہاں پر بھی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم رہیں۔ دو چیزوں میں ہم لوگ واضح تضاد دیکھتے ہیں۔ میں اپنی بڑی ادنا سی حقیر سی عقل سے ان دو چیزوں میں فرق جو ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ مسلمانوں کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی، اور اس کے اندر لکھے ہوئے سارے الفاظ، ایک ایک لفظ، ایک ایک فقرہ، ایک ایک آیت جو ہے وہ اتنے زمانے گزر جانے کے باوجود بھی اپنی حید سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یعنی اس نے جو الفاظ کہہ دیے وہ آخری الفاظ ہیں، ان کو کبھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کتاب جو ہے وہ جس رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے وہی اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس کائنات کے بنانے والے رب کی بات اور اس کتاب کو بھیجنے والے رب کی بات کبھی آپس میں متصادم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ قرآن مجید کا رب جو ہے وہ بھی وہی رب ہے، اور یہ اس کائنات کا جو رب ہے وہ بھی وہی رب ہے، اور وہ دونوں ایک ہی رب ہیں۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ کائنات کا چلانے والا اور اس کتاب کو بھیجنے والا ایک ہی ایسی ہستی، ایک ہی ایسی ذات ہے جو کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات جو کہ بہت بڑی بات بن گئی ہے آج کے اس زمانے میں، وہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی حقیر سی عقل میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہے کہ کیوں بار بار جو ہے وہ قرآن مجید اس بات کی طرف انسانوں کا دھیان لے کر جاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہو، ان کے سامنے اپنے کندھے جو ہیں ان کو جھکا کر رکھو۔ کیوں بار بار اسی بات کی طرف جو ہے وہ دھیان دیا جاتا ہے، جبکہ اولاد کو پالنا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اولاد جو ہیں ان کے بھی الگ سے اپنے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ حقوق جو ہیں، اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ حقوق اور بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اولاد کو پالنے کی بھی ہے۔ لیکن اس کی طرف اس طرح سے نظر جو ہے وہ لے جائی نہیں گئی، دھیان جو ہے وہ اس طرف زیادہ تر جو ہے وہ پلٹایا نہیں گیا، زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ جو ہے وہ کیا نہیں گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، تھوڑی سی غور کرنے کے بعد جو ہے وہ انسان پر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی جبلت کے اندر ودیت کر دی گئی ہے کہ انسان جو ہے اس کو، یا کوئی دیگر حیوانات جو ہیں ان کو، یا اس کائنات کے اندر میں ہر وہ چیز جو اپنی نسل کو آگے بڑھا رہی ہے، اس کو کبھی بھی اس بات کو باور کروانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ وہ اپنے جسم کا، اپنے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک انسان کا ہو یا وہ کسی حیوان کے اندر سے الگ ہوا جو ایک ٹکڑا ہوتا ہے اس کی اولاد کی صورت میں، اس کو سمجھانے کی ضرورت کبھی پیش آئی نہیں کہ بھئی اس کو بتایا جائے کہ اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اس کا تم نے ذمہ داری جو ہے وہ اٹھانی ہے، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ہی انسان جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ یعنی وہ کس طرح سے کیسے سمجھ جاتا ہے؟ یہ ایک فلسفیانہ بات ہے کہ جب وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے تو جیسے آپ اپنے شریر کی، اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے جسم سے الگ ہوا ایک الگ جسم، یعنی وہ آپ کی اولاد کی صورت میں جو ہوتا ہے، جس کو آپ نے خود پیدا کیا ہوتا ہے، وہ نیچرلی طور پر ایسے پروسیسڈ چیز ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں چیزیں باور کروانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ انسان کا اپنا ہی خون ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی جسم کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے جو ایک جاندار شکل کی صورت میں اس کے سامنے، یعنی ایک الگ سے ایک جان کی صورت میں اس کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ نیچرلی اس کی حفاظت جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کی طرف دھیان لے جانے کی ضرورت اس لیے نہیں لی جائی گئی کیونکہ انسان یا حیوان یا کوئی بھی جاندار جانور وہ ان چیزوں کو نیچرلی طور پر جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے
یہ اس کی شخصیت کے اندر ودیت چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ آٹومیٹک، اس کو کہا جائے یا نہ کہا جائے، وہ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی پرورش اور اس کی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتا ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک ایسی جگہ جہاں پر انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ یعنی انسان جب اپنی اگلی نسل جو ہے اس کو چلا لیتا ہے، تو پھر اس کا دھیان جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے، اپنے والدین سے ہٹ کر کہیں مکمل طور پر اس اولاد کی طرف ہی نہ فوکس ہو جائے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والوں کو بھول جائے۔ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان غلطی آج بھی کرتا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی کرتا ہے، سمجھانے کے باوجود بھی انسان غلطی کرتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ بھئی ان کے ساتھ میں صلح، حسن سلوک کے ساتھ میں رہو، کیونکہ یہ غلطی، اور قرآن مجید کی یہی خاصیت ہے اور یہی اس کا خاصہ ہے، اور یہی رب العالمین کا علم ہے کہ وہ اپنے علم سے پہلے انسان کو بتا دے کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر تم غلطی جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر دھیان سے رہنا، اس چیز کا خیال رکھنا، اور اس کے باوجود بھی انسان اسی جگہ پر غلطی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو واضح طور پر کہا گیا کہ اپنے والدین کا بھی خیال رکھنا، کیونکہ تم ان کے جسم کے ٹکڑے ہو، جیسے تمہارے جسم کا ٹکڑا تمہاری اولاد کی صورت میں ہے، وہ کہیں آپ کو اپنے والدین سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے وہ قرآن مجید، یعنی یہ ایک قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے، قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، یعنی یہ اس رب العالمین کی بھیجی ہوئی نہ ختم ہونے والی تعلیم ہے کہ اس نے پہلے بتا دیا کہ یہ وہ جگہ ہے، اے انسان، اے بنی نو انسان، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تم غلطی کر سکتے ہو، کہ کہیں اپنی اولاد کی محبت میں اپنے والدین کو پیچھے نہ چھوڑ دینا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس وجہ سے یہ تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور ہم مسلمانوں پر، ہم انسانوں پر یہ قرآن مجید نے بہت بڑی رحمت کی ہے، بڑی برکت کی ہے کہ ہمیں پہلے سے جہاں پر غلطی ہونے کا اندیشہ تھا، اس چیز کو انگلی رکھ کر بتا دیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غلطی ہو سکتی ہے۔ کہیں اولاد کی محبت میں اپنے والدین کو پیچھے مت چھوڑ دینا، کل کو تمہارے لیے توق کا باعث نہ بن جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔